تشریف لاتے ہی یاد رکھنا بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان جیسے ہی خواجہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اور زیادہ رونے لگتے ہیں، اور زیادہ آنکھوں سے آنسو بہانے لگتے ہیں، اتنا آنسو بہانے لگے، اتنا آنسو بہانے لگے کہ جیسے ہی خواجہ پوچھتے ہیں اے قطب الدین یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے، تیری آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا زبان سے بولی تو نہیں نکلتی ہے لیکن آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، پورے پریشان ہیں۔ اتنے ہی میں خواجہ اجمیری اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، بادشاہ موجود ہے، اس قلعہ کے اندر سپاہی موجود ہے، بادشاہ کے تمام لوگ وزراء موجود ہیں۔ ترنت خواجہ اجمیری نے عورت کی طرف نظر کی، نظر کرنے کے بعد جیسے ہی دوسری نظر بختیار کاکی پہ ڈالی، ترنت خواجہ اجمیری فرماتے اے عورت تم قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، دیکھ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترنت خواجہ فرماتے ہیں اے عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اے عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، تیری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا باپ قطب الدین ہے، اگر سچ ہے تو تو اس کا جواب دے دے۔ تواریخ گواہ ہے کہ اس پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ جواب دیا تھا کہ اے خواجہ یہ عورت میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میں قطب الدین کا نہیں بلکہ کسی اور کا بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ جانے اے لوگوں، قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے جو ہی یہ آواز اس عورت کے پیٹ کے بچہ نے دیا، ترنت اس خواجہ کے آتے ہی اس کرم سے اس شہنشاہ کے قلعہ میں پھر دوبارہ خوشی لوٹ گئی، قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ گئی۔ قطب الدین بختیار کاکی اللہ کا شکر، اللہ کا احسان جتایا، اور اس وقت تب اس عورت سے پوچھا گیا تو عورت نے یہ بتایا کہ مجھے فلانا نے قطب الدین صاحب کے خلاف میں ان کے چاہنے والوں نے مجھے یہ پروپیگنڈا بنا کر بھیجا تھا، اس لیے میں اسی پروپیگنڈا کے مطابق اتنی غلط باتوں کو یہاں پہ بولتی ہے۔ یعنی اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، خواجہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے انسان سے پوچھتا ہے، ایک پیدا ہوا بچے سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے، لیکن یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ خواجہ کا یہ شان، خواجہ کی یہ شان کہ اگر خواجہ چاہ دے تو پیدا ہوا بچہ نہیں، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی بچہ زبان سے اپنے سچ صحیح ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ خواجہ اجمیری کی شان دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک اور شان آپ کو دکھاتا ہوں۔ خواجہ اجمیری کی تو انیک کرامتیں ہیں، اتنی میرے پاس جانکاری نہیں، میں پاپی انسان اتنا بول نہیں سکتا، لیکن کچھ اپنی جانکاری کے حساب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں خواجہ کی شان میں، اس لیے کہ خواجہ جس کا ہو جائے اس کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے، خواجہ جن کا ہو جائے اس کی زندگی کی تمام پرابلمیں دور ہو جائے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے تو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کتنوں کو اپنی بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کتنے کو اپنے کوئی مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے تو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری عطائے رسول ہیں، یعنی اللہ نے خواجہ کی بارگاہ میں وہ اثر عطا فرمایا ہے کہ جو شخص صحیح نیت سے خواجہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو خواجہ کے صدقے میں قبول عطا فرماتا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، خواجہ اجمیری کے ایک اور شان میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اگر سننے کے موڈ میں ہوتے ایک بار آپ درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ کی چھوڑ دو، سننے کے موڈ میں ہے؟ ایک سنیے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس واقعہ کو سننے کے بعد دل مچل جائے گا۔ ایک بار میرے خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ آج تک تو جو بھی اپنی گائے کو دودھتا ہے تو بچہ دینے کے بعد دودھتا ہے۔ کیسے دودھتا ہے؟ ارے کوئی بھی گائے جب بچہ دیتی تب تو دودھ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ باچھی کو دودھ دے تو کہے گا پاگل ہو گیا، اس کی دماغ کا اسکول لوج ہو گیا ہے، نہیں کہے گا۔
کہ اس کے اسکرو لوز ہو گیا, بتاؤ. ارے بھی وہ گائے بھی بچہ دے گی تب نہ وہ دودھ دے گی, ابھی تو یہ بچیا ہے, کیا ہے بچہ کے بغیر دودھ تو دے نہیں سکتی, کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے کہ جب تک بچہ نہیں دیتی باچھی, انسان عورت کوئی بھی ہو, جب تک بچہ نہ دے تب تک اس کی چھاتی میں اس کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا. جیسے اللہ زمین پر بچہ پیدا کرتا ہے, اس کی ماں کے سینے میں اس کا خوراک دودھ پیدا ہوتا ہے. ایک بار میرے خواجہ جنگل سے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں. کس کے سنگ جا رہے ہیں؟ مریدوں کے سنگ جا رہے ہیں. جیسے ہی جنگل میں گئے, جنگل میں جانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے یعنی چلتے چلتے انا ساگر کے قریب چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں میرے خواجہ؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر اجمیر شریف آپ لوگ گئے ہوں گے تو انا ساگر کا تالاب دیکھے ہوں گے. اس وقت اس کا تالاب دوسرے ٹائپ کا تھا, اس کے بغل بغل میں جنگل تھا. تو انا ساگر کے پہاڑ پہ بیٹھے. جیسے پہاڑ پہ بیٹھے تو جنگل تھا, وہاں گائے چر رہی تھی. کیا چر رہی تھی؟ گائے چر رہی تھی, بچیاں چر رہی تھی. ایک چرواہا اسے چرا رہا تھا. کتنے میں میرے خواجہ مسکرا کے فرماتے ہیں, اے چرواہا ادھر آ جا, اے چرواہا ادھر آ جا. چرواہا قریب آیا, کہا کہ سنو مجھے دودھ کھانے کا من کرتا ہے. سبحان اللہ, مجھے دودھ کھانے کا من کرتا ہے. سبحان اللہ. اس نے چرواہا نے کہا حضور بابا اس میں سب بچیا, گائے ایک بھی نہیں ہے, میں دودھ کہاں سے لا کے دوں گا؟ سب بچیا ہے, میں گائے ہے نہیں کہ دودھ لا کے دے دوں. خواجہ نے فرمائے ایک کو دودھ تو لو, ایک کو دودھ تو لو. کہا حضور کیسے دوں گا, یہ تو بچیا ہے, یہ تو بچیا ہے, بچیا کو کیسے دوں گا, اس میں دودھ کہاں سے؟ خواجہ نے فرمایا جاؤ وہ فلانا بچیا میں تو ہاتھ تو دو, فلانا بچیا میں ہاتھ تو دو. وہ شخص جاتا ہے بکر چروا, تو جو بچیا پہلے سے دودھ نہ دینے کے قابل اب اس کے پاس گیا تو اس کا تھن میں دودھ لبالب بھرا ہے. سبحان اللہ. اور خواجہ نے اسے دلوایا, اور ایک دو گلاس نہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, خواجہ کے چاہنے والے بتاتے ہیں کہ اتنا دودھ نکلا کہ 40 لوگ اس باچی کے دودھ کو پی کر اپنے پیٹ کو پورا بھر لیا تھا. یعنی میرے خواجہ کی شان تو دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے خواجہ کی شان تو دیکھو. اگر چاہیں تو گائے نہیں بچیا سے دودھ آ جائے. یعنی یہ اللہ والے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں. اللہ والے جو چاہیں وہی ہوتا ہے, جو کہ اور کرتے وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا, اور اتنا خوبصورت, سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا خوبصورت واقعہ سناؤں گا کہ شاید کہ آپ کو سننے کے بعد دل اور مچل جائے گا. میرے خواجہ کی تو بہت ساری کرامتیں ہیں, لیکن میں اتنا یاد نہیں کر پاتا, لیکن پر کچھ مجھے یاد ہے, میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک دو اشعار پہلے خواجہ کی شان میں سماعت کریں اور مچل کے زور سے بولے یا رسول اللہ. سب ولیوں میں ہے آلہ, ہند کے سب ولیوں میں ہے آلہ, ہند کے سب ولیوں میں ہے آلہ, رتبہ میرے خواجہ کا, ہند کے سب ولیوں میں ہے آلہ. یعنی ہندوستان کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو, سارے ولی ہندوستان کے میرے خواجہ کے نیچے ہیں. یعنی خواجہ اجمیری تمام ولیوں کے ہندوستان کے راجہ ہیں. یعنی جو بھی ہندوستان کے ولی ہیں وہ میرے خواجہ کے سامنے چھوٹا مقام رکھتے ہیں, اور میرے خواجہ عطائے رسول ہیں. خواجہ کی بارگاہ میں جانے والا جب بھی کوئی نیک نیت سے جائے, میرا خواجہ اس کی نیک نیت کو پوری فرماتا ہے. ہند کے سب ولیوں میں آلہ, ہند کے سب ولیوں میں آلہ, رتبہ میرے خواجہ کا, ہند کے سب ولیوں میں آلہ, ہند کے سب ولیوں میں
میرے خواجہ کا ملائک کہتے ہیں، حور و ملائک کہتے ہیں چرچا میرے خواجہ کا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خواجہ کا جو کاسا تھا، کیا تھا خواجہ کا؟ میرے نبی کے دامن رحمت، میرے نبی کے دامن رحمت کی پیمائش بعد میں کر۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن ہوگا، میرے تمام چاہنے والے میرے دامن کے اندر ہوں گے، میں اپنے دامن میں اپنے چاہنے والے کو چھپا لوں گا۔ آخر آقا کی دامن کتنی بڑی، آقا کی دامن کتنی بڑی، اس لیے کہ آقا کے عاشق تو انگنت ہیں، انگنت ہیں، پھر اتنی بڑی دامن میں کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے لوگوں، میرے آقا کی بات چھوڑ دو، ذرا غلام کی بات لے لو۔ یعنی خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں اجمیر چلا جاؤ، اجمیر جانے کے بعد ارے وہ وقت یاد کرو جب میرے خواجہ نے حکم فرمایا تھا اپنے غلاموں سے کہ کاسا لے لو اور چلا جاؤ، اور چلا جانے کے بعد ذرا تو جا کے وہاں پہ اپنا زور سے ایک